پاس جائیں، اطاعت کرنی ہے اولو الامر کے پاس جائیں، سوال پوچھنا ہے اہل الذکر کے پاس جائیں، سوار ہونا ہے اہل بیت کے پاس جائیں، تمسک اختیار کرنا ہے عترت کے پاس جائیں. بھائی یہی تو ہے نا. تو اب میں پوچھوں اپنے سارے محترم سننے والوں سے کہ اگر یہ 5 الگ الگ لوگ ہوں، اہل الذکر، اولو الامر، صادقین، عترت، اہل بیت، 5 لفظ ہے نا. تو اگر یہ 5 الگ الگ لوگ ہوں اور ایک ہو نارتھ ناظم آباد میں، دوسرا ہو کھارا در میں، تیسرا ہو لانڈھی میں، چوتھا ہاکسبے کے اوپر رہتا ہو، تو آپ سوال پوچھنے کے لیے بھاگیں گے اہل ذکر کے پاس، رہنے کے لیے بھاگیں گے صادقین کے پاس، تمسک کے لیے بھاگیں گے عترت کے پاس، سوار ہونے کے لیے بھاگیں گے اہل بیت کے پاس. تو ساری زندگی بس وہی میں گزر جائے گی. بھائی ہے یا نہیں؟ یعنی راستے ہی میں ساری زندگی گزر جائے گی. تو یہ منطق نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ پروردگار اور پروردگار کا پیغمبر ایسے حکم دے جس میں زندگی برباد ہو جائے. یعنی اگر اولو الامر مشرق میں ہو، اہل الذکر مغرب میں ہو، قربا شمال میں ہو، عترت جنوب میں ہو، تو ایک کے پاس رہنا ہے، دوسرے کی اطاعت کرنی ہے، تیسرے سے تمسک کرنا ہے، چوتھے سے سوالات پوچھنے ہیں. تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مشرق مغرب شمال جنوب بھاگتے پھریں. اس لیے عقل یہ کہتی ہے کہ جو قربا ہوں گے وہی عترت ہوں گے، وہی اہل بیت ہوں گے، وہی صاحب امر ہوں گے، اور وہی اہل الذکر ہوں گے. بات تو واضح ہوئی نا. وہی لوگ اہل الذکر ہوں گے. تو اب پروردگار نے حکم کیا دیا؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تم سوال کرو اہل الذکر سے اگر تم جاہل ہو. بھائی میرے محترم سننے والے، مجھے نہیں معلوم کہ واقف ہیں یا نہیں، کہ اصول فقہ میں، فقہ کے علاوہ ایک علم ہے جس کا نام ہے اصول فقہ. اصول فقہ میں یہ بات طے شدہ ہے کہ پروردگار اگر کوئی آرڈر کرے تو اگر اس میں مستحب ہونے کا کوئی قرینہ نہ ہو تو وہ آرڈر واجب ہے، وہ حکم اور وہ امر واجب ہے. تو پروردگار نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم جاہل ہو تو اہل الذکر سے سوال کرو. سوال کرو امر ہے. تو اب ہمارا سوال کرنا یہ واجب ہے اور ان کا جواب دینا واجب ہے. اگر یہ تمہید واضح ہو گئی ہو تو جب تک بھی اس کائنات میں اور اس دنیا میں ہمیں اہل الذکر ملتے رہیں گے، ہم اپنی لا علمی کو، اپنے مسائل کو، اپنی مشکلات کو اور اپنے پرابلمز کو اہل الذکر کے سامنے پیش کریں گے. لیکن جب اس دنیا سے اہل الذکر چلے جائیں اور رہنے والا اہل الذکر پردہ غیب میں چلا جائے تو پھر اب ہماری پرابلم کیا ہو؟ یہ ہے وہ مسئلہ جہاں تک اپنے سننے والوں کو لے کے آنا تھا کہ بھائی جب تک اہل الذکر سامنے ہے، نماز پوچھنی ہے ان سے پوچھو، روزہ پوچھنا ہے ان سے پوچھو، حج پوچھنا ہے ان سے پوچھو. لیکن اگر اہل الذکر اٹھ جائیں اور ایک اہل الذکر ایسا ہو جو پردہ غیب میں بیٹھ جائے تو اب ہماری پرابلم کیسے حل ہو؟ تو بہت توجہات مبذول رہے. میں نے ابھی 19، 20 اور 21 رمضان کی شبوں میں تقریر کرتے ہوئے ایک مسئلہ چھیڑا تھا اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کی کچھ تشریحات اور کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ یہ بات کھل کے آپ کے سامنے آ جائے. بھائی ہمیں پوچھنا تھا اہل الذکر سے، اور آج اہل الذکر میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے ایسا جسے ہم پوچھ سکیں، اور اگر ہے تو پردہ غیب میں ہے، اس کی ہماری بات نہیں ہو رہی. اب ہم کریں کیا؟ تو یہ مسئلہ جسے ہم اور آپ سوچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم کیا کریں، اسے صدیوں پہلے سوچا گیا، اور صدیوں پہلے جو سوچا گیا تو اس کا جو نتیجہ نکلا وہ نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ ذہن میں رہے کہ مسئلہ بہت ٹیکنیکل اور بڑا فنی ہے، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ آسان ترین لفظوں میں اس مسئلے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں اور زیادہ تفصیلی بات بھی نہیں کروں گا، مختصر بات کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے کہا، یہ آیت بھی سورہ نحل میں ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. 16واں سورہ ہے اور آیت کا نشان ہے 89، 89. لمبی آیت تھی، میں ترجمہ فقط اس ریلیونٹ پورشن کا کر رہا ہوں. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. حبیب ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور اس کتاب میں ہر شے کا کھلا کھلا بیان موجود ہے. تو اب پہلا حل تو بہت ہی آسان ہے کہ بھائی اہل الذکر اگر موجود نہ ہو اور اہل الذکر کی آخری فرد اگر غیبت میں موجود ہو
اور ہمارا اسے کوئی کانٹریکٹ براہ راست نہ ہو سکے تو قرآن تو ہے نا. اور قرآن کے لیے دعویٰ ہے تبیانا لکل شیء, ہر شے کا اس میں کھلا کھلا بیان موجود ہے. اب عزیزان محترم, یہ ہے قرآن مجید کا دعویٰ کہ ہر شے کا کھلا کھلا بیان اس قرآن میں موجود ہے. دور کیوں جاتے ہیں, موٹی سی بات میں آپ سے پوچھ لوں کہ بھائی سور کی حرمت کا ذکر قرآن میں ہے, لیکن 6,500 آیتوں میں قرآن مجید کی کہیں دکھلا دے کہ کتا نجس ہے. کتے کی نجاست کا تذکرہ پورے قرآن میں نظر نہیں آتا, ظاہری طور پر کہیں موجود نہیں ہے. اچھا, تو اب قرآن تو کہہ رہا تھا تبیانا لکل شیء, اس میں ہر شے کا کھلا کھلا بیان موجود ہے. تو جب ہر شے کا کھلا کھلا بیان موجود ہے تو کتے کی نجاست تو ہونی چاہیے نا, لیکن بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے. تو بھائی بات کیا ہے؟ بات کل اتنی ہے, کبھی موقع ہوا تو تفصیلات بھی عرض کروں گا, آج تو میں فقط تلخیص عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بات کل اتنی ہے کہ آم کی گٹھلی لے کر آپ میری ہتھیلی پہ رکھ دیں اور میں قرآن کی قسم کھا کے کہوں کہ اس ہتھیلی میں آم کا پورا درخت ہے, آپ جھٹلا سکیں گے میری قسم کو؟ بھائی گٹھلی میں ہے تو اس گٹھلی میں آم کا پورا درخت تو ہے. اچھا, جب آم کا پورا درخت اس گٹھلی کے اندر ہے تو آپ میری ہتھیلی پہ اسے رکھیں اور رکھنے کے بعد پانی دیتے رہیں. بھائی اگر میری ہتھیلی 10,000 سال تک بھی رہے اور آپ بھی 10,000 سال زندہ رہے اور پانی دیتے رہے تو گٹھلی پھوٹے گی اس ہتھیلی پر؟ نہیں پھوٹے گی. اور اسی آم کی گٹھلی کو لے کر یہ جو زمین ہے نا, اسے ذرا سا کھودے اور کھودنے کے بعد اسے دبا دیں اور دبا دینے کے بعد پانی دے, کچھ دنوں کے بعد کوپل پھوٹ آئے گی. تو بھائی میری ہتھیلی نے کیا تفسیر کی تھی کہ 1000 سال رکھو, جیسی گٹھلی تھی ویسی رہی, اور وہ زمین میں گئی اور اس نے برگوبار نکالے اور وہ جو پورا درخت اس میں چھپا ہوا تھا وہ کھل کے آ گیا. تو بات ہے زمین کی, اگر زمین صالح ہوگی تو گٹھلی درخت بن جائے گی, اور اگر زمین فاسد ہوگی تو گٹھلی گٹھلی ہی رہے گی. تو چونکہ ہمارے ضمیر اتنے صالح نہیں ہے کہ ہم قرآن کی ہر آیت کے راز کو سمجھ سکیں, اس لیے ہمارے لیے یہ پرابلم ہے کہ ہمیں کتے کی نجاست نہیں ملتی. لیکن وہ جس کے اوپر یہ کتاب اتاری گئی, وہ جو راسخون فی العلم ہے, وہ جو اس کتاب کے وارث ہیں, ان کے لیے ان کا سینہ قرآن کی صالح زمین ہے, وہ جب چاہے اس میں سے نکال لیں. اس لیے اب تنہا قرآن کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ سنت رسول نہ ہو. لیکن میں بہت گریجولی آگے بڑھ رہا ہوں. اب تنہا قرآن کافی نہیں ہے جب تک کہ رسول کی سنت ایڈ نہ کی جائے, اضافہ نہ کیا جائے. اب جائیں آپ قرآن مجید کا سروے کریں تو پورے قرآن مجید میں آیتیں ہیں 6,666, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور 6,666 آیتوں میں قصے بھی ہیں, واقعات بھی ہیں, احکام بھی ہیں, مثالیں بھی ہیں, سب کچھ ہے نا. تو احکام ہیں ان 6,500 آیتوں میں سے کل 514, اس سے زیادہ نہیں ہے. اچھا, تو اب کتنی آیتیں ہیں جو حکم سے متعلق ہیں؟ 514. ان کو الگ کر کے مفسرین نے الگ تفسیریں بھی لکھی ہیں. تو دنیا کے مسائل لاکھوں, انسانوں کے مسائل کروڑوں, اور آیتیں کتنی؟ 514. تو اب ضرورت ہے نا کہ ان 514 آیتوں کی تشریح کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہو کہ قیامت تک کے مسائل اس میں نکل سکے. تو اب اضافہ ہوا سنت رسول کا کہ بھائی دیکھو, فقط قرآن کافی نہیں ہے جب تک رسول کی سنت اس کے ساتھ نہ لے لو. اب ہم نے لے لی رسول کی سنت. اب رسول کی سنت کے معنی کیا ہے؟ رسول کا قول, رسول کا عمل, رسول کی تقریر. اس مسئلے کو میں نے مجلس میں چھیڑا تھا اور اب ذرا سی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. رسول کہہ دے مان لو, وہ حکم ہے, وہ شریعت ہے. رسول کر دے, کچھ کر رہا ہے رسول, تو اگر حرام ہوتا تو رسول نہ کرتا, کر رہا ہے اس لیے اسے مانو, وہ شریعت ہے. تو قول رسول کا سنت شریعت, عمل رسول کا شریعت. اور اب تیسری شے رسول کا سکوت, رسول کی تقریر. یہ تقریر جو میں کر رہا ہوں وہ نہیں, تقریر کے معنی عربی زبان میں چپ رہنا. اب آپ نے لطف دیکھا, اردو زبان میں تقریر کے معنی بولنا اور عربی زبان میں تقریر کے معنی چپ رہنا, یعنی زبانوں کا اختلاف, یعنی ایک لفظ ہے اور اس کے استعمال میں کتنا فرق ہو گیا. اچھا, تو اب رسول کا چپ رہنا یہ بھی سنت رسول ہے. کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں کتنی باریکیاں ہیں ان مسائل میں. بات یہ ہے کہ رسول